بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اعتبار بھی کیا عجیب چیز ہے، نایاب اتنا کہ ڈھونڈتے رہیں اور ایک عمر گزر جائے، اور ارزاں اس قدر کہ ایک محبت بری نگاہ یقین سے مالا مال کر دے۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ جو آپ کی دعاؤں سے نکل گیا اسے بددعاؤں میں بھی کیا رکھنا۔ صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ تکلیف اگر روح میں اتر جائے تو الفاظ اس کا مداوع کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردہ کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتی۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے، پر امید رہیے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ نماز کی پابندی اور قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں، کیونکہ ہمارے پاس جینے کے لیے کچھ رہے نہ رہے، مرنے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ دشمن ہی خطرناک نہیں ہوتے، کچھ دوست دشمنوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جو منافق بن کر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ سمجھدار لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں ہمیشہ رکھتے ہیں، مسکراہٹ اور خاموشی۔ مسکراہٹ مسئلوں کے حل کے لیے اور خاموشی مسئلوں سے بچنے کے لیے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں تمہاری سانسیں روک لے، لیکن اتنے گناہوں کے باوجود بھی تمہیں سانس آ رہی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لوگوں کی مدد کرو، اچھے اخلاق اپناؤ، اس جہاں سے ایسے گزرو کہ تمہاری مہکتی ہوئی یادیں باقی رہ جائیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ تم نے جو آج کھا پی پہن اوڑھ لیا، بس وہی تمہارا ہے، باقی تم پر مٹی ڈالنے والوں کا ہے۔ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ میں نے ماں کے بعد ماں جیسی وفا صرف بہنوں میں دیکھی ہے۔ اللہ کریم سب بہنوں کے نصیب چاند ستاروں سے روشن کرے، آمین یا رب العالمین۔ صبر کے بعد شکر کا وقت ضرور آتا ہے۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں، اسے خود کو چھوڑ جانے کی زحمت بھی نہ دیں۔ بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ صبر، درگزر اور معاف کر دینا خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ سفر تھکا بھی دے تو بھی اپنی منزل پر نظر رکھیں، جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ تک پہنچ کر رہے گا۔ میرے اللہ، مجھے لوگوں کے دلوں پر بھاری مت ہونے دینا، مجھے ہر اس انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہے، خواہ وہ میرے دل کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو۔ آج کی اچھی بات، کبھی کبھی صحیح سمت میں اٹھائے گئے چھوٹے چھوٹے قدم بھی ہمیں بڑی بڑی کامیابیوں سے ہمکنار کر دیتے ہیں،
اور یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا قدم ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے چلیے، چاہے دبے پاؤں ہی کیوں نہ چلنا پڑے، مگر چلیے ضرور۔ لوگوں کو عزت ان کی اوقات کے مطابق دیں، کیونکہ کچھ لوگوں سے عزت سنبھالی نہیں جاتی۔ اگر آپ پرندوں کی آوازیں سننا چاہتے ہیں تو پنجرے نہ خریدیں، درخت لگائیں۔ چھوڑنے والے ہمیشہ بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں، انہیں جانے دیں۔ یقین کریں جو آپ سے مخلص ہوں گے وہ 10 جوتے کھا کر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ درود شریف عبادت ہے، دعا ہے، دوا ہے اور بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھی باتیں، نیک نامی انسان کا زیور ہے۔ جھوٹ تمام گناہوں کی ماں ہے۔ غصہ قابل ترین انسان کو بیوقوف بنا دیتا ہے۔ نادان لوگ دل کا چین لٹا دیتے ہیں دولت کے لیے، جبکہ دانشمند لوگ دولت لٹا دیتے ہیں دل کے چین کے لیے۔ جب کوئی امید بھی باقی نہ بچے تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہیں۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے دانہ نہیں ہوتا۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطوں میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے عرصے سے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین صحت عطا فرمائے، آمین۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ وہ گھر جنت ہے جس میں ماں ہے۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ ادا کریں اپنی بیوی کا، جو موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے پر پہنچاتی ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے ہیں، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے ہیں۔ جو بھی رشتے پاس ہیں، خدا را ان کی قدر کیجیے۔ دوستی اور رشتوں کی گہرائی کا احساس الفاظ سے نہیں، برتاؤ اور رویوں سے ہوتا ہے۔ دوستی کی قدر 2 وقتوں میں ہوتی ہے، ایک ملنے سے پہلے، دوسرا کھونے کے بعد۔